Z+TV, safety for all. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، Z+TV کا خصوصی پروگرام سوال صرف علماء سے پوچھو۔ آج کے اس پروگرام میں بہت ہی اہم سوال اور کرنٹ ایشوز یعنی کہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ بٹ کوائن، کرپٹو کرنسی، اس طرح کے جو نام جو آج کل ڈیجیٹل منی کے طور پر یا الیکٹرانک کرنسی کے طور پر جانی جاتی ہے، حقیقت اس کی کیا ہے؟ کیا اس کا استعمال جائز ہے یا ناجائز ہے؟ چونکہ بہت سے لوگ اس میں انویسٹمنٹ بھی کر رہے ہیں، کرپٹو کرنسی خریدی جا رہی ہے اور اس میں پیسہ لگا رہے ہیں لوگ، اور ویٹ کر رہے ہیں کہ جب اس کا ریٹ بڑھے گا تو اس کو وہ بیچیں گے تو اس سے فائدہ آئے گا۔ بہت سے ایپس بھی اس کی طرف لوگوں کو ترغیب دلا رہے ہیں، اور بہت سے ویڈیوز میں کئی اداکار اور کئی لوگ بھی اس کی طرف لوگوں کو ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے سے مشورہ دے رہے ہیں، بتلا رہے ہیں، لوگوں کے اندر بیداری پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور کئی ممالک میں اس کو جائز بھی قرار دے دیا گیا، مطلب حکومتی طور پر وہاں کے ملک کے قانون کے اعتبار سے اس کو جائز قرار دیا گیا، اور بعض ممالک میں اس کو یا اس کے استعمال پر پابندی لگا دی گئی اور اس کو ناجائز قرار دیا گیا ان کے ملک کے قانون کے اعتبار سے۔ سوال مسلمانوں کے درمیان بے چینی کے ساتھ پایا جاتا ہے کہ بٹ کوائن کا استعمال اسلام میں کس حد تک درست ہے؟ کیا اس کا استعمال کرنا، اس کی خرید و فروخت کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس سلسلے میں فضیلت الشیخ سید حسین عمری مدنی حفظہ اللہ، جو کہ ناظم صوبہ جمعیت اہل حدیث تلنگانہ ہیں، انہوں نے بہت ہی محقق یعنی تحقیق کے ساتھ ریسرچ کر کے اس پر دلائل کے ساتھ بات کی ہے، اور اس سلسلے میں اس کی نظر ثانی پروف ریڈنگ فضیلت الشیخ ارشد بشیر مدنی حفظہ اللہ، جو کہ آسک اسلام پیڈیا کے بانی اور ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے اس کی پروف ریڈنگ بھی کی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس سلسلے میں خلاصے کے طور پر کیا بات ہمارے سامنے آتی ہے۔ جیسا کہ شرعی حکم کے طور پر اگر بات کی جائے تو فتویٰ کمیٹی اور ماہرین معیشت اور ماہرین ٹیکنالوجی، ان تینوں کی خدمات کو حاصل کرنے کے بعد حقیقت سامنے یہ آتی ہے کہ یہ ایک الیکٹرانک کرنسی ہے، یہ ڈیجیٹل منی ہے، یا صرف پروگرامنگ ہے، صرف پروگرامنگ ہے، ہاتھ میں آنے والی شے نہیں ہے۔ یعنی جیسے سونا ہے، چاندی ہے، یا کرنسی جو پیپر کرنسی ہے، یا اسی طرح جو کوائنس ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کے ہاتھ میں آ سکتی ہیں، لیکن یہ کرنسی ایسی ہے جو صرف نمبرنگ ہے، ایک پروگرامنگ ہے جو صرف آپ کو ڈیجیٹل طور پر بتاتی ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں کتنا بیلنس ہے، لیکن آپ کے ہاتھ میں جب آپ اس کو اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں تو آپ اپنے قبضے میں اس کو نہیں لے سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے اشکالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ کیا یہ چیز جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اس سلسلے میں بعض اہل علم جیسے شیخ عبدالعزیز الفوزان اور شیخ عبدالرحمن بن ناصر البراق حفظہم اللہ، ان لوگوں نے کہا کہ بٹ کوائن کے ذریعے سے ٹرانزیکشن، خرید و فروخت، اس سلسلے میں اسٹاپ یعنی توقف اختیار کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص اس کو خرید کر رکھا ہے اور اس پر اگر سال گزر گیا ہے اور اس کی مقدار جو زکوٰۃ کے نصاب کے برابر پہنچ جائے تو سال گزرنے پر اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یعنی اگر کوئی اس کو انویسٹ کر کے اسے لے کر اپنے پاس پیسہ، چونکہ اس پر پیسہ لگایا ہے اس نے پیسہ، اور وہ پیسہ جو سونے کے نصاب کو پہنچ جاتا ہے 7.5 تولے تقریباً، اگر تو اس پر اگر 1 سال گزر جائے تو اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ لیکن ان لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ٹرانزیکشن کے طور پر، خرید و فروخت کے طور پر انہوں نے توقف اختیار کیا۔ توقف کا مطلب انہوں نے کچھ بھی اس سلسلے میں جائز یا ناجائز ہونے کے بارے میں تفصیل نہیں بتلائی۔ اس کے بعد دوسرا قول، یا یہ کہہ لیں کہ راجح قول اور راجح فتویٰ علماء نے جو دیا ہے وہ کیا ہے؟ کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو علماء نے کہا کہ اس سے معاملہ داری سے بچنا چاہیے، یعنی اس سے ٹرانزیکشن نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ اس کے کئی ریزن بتلائیں۔ کیا ریزن ہے اس کے؟ سب سے پہلا ریزن ہے کہ یہ ایک پروگرامنگ ہے
جو رائج کرنسی کی طرح سونے اور چاندی کے حکم میں نہیں ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی ملک جب وہ پیپر کرنسی چھاپتا ہے، اس کی پرنٹنگ کرتا ہے، تو جتنا اس کے پاس سونا ہوتا ہے اس سونے کا اعتبار کر کے اتنی ہی کرنسی چھاپی جاتی ہے۔ لیکن یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ اس کا اعتبار کر کے اس کو شمار کیا جا سکے۔ اور دوسرا ریزن یہ ہے کہ اکثر حکومتوں کی جانب سے اس کی تصدیق بھی نہیں ہوئی اور ان کے پاس یہ مسلمہ بھی نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ اپرووڈ نہیں ہے۔ اور تیسرا ریزن یہ ہے کہ اس کی جو موجر ہیں، یعنی جو اس کو چلانے والے ہیں، اس کی جو پروگرامنگ کرنے والے ہیں، اس کو جنہوں نے لانچ کیا ہے، وہ کوئی حکومت نہیں ہے بلکہ کچھ افراد ہیں جو قانونی نظام کے پابند بھی نہیں ہیں، کوئی لا ان پر نہیں چلے گا، وہ اپنی مرضی سے اس کو چلا رہے ہیں۔ اور چوتھا ریزن یہ ہے کہ اس کی قیمت میں دھوکہ ہے، یعنی اس کی کیا قیمت متعین کریں گے، اس کا ویلو کیا لگائیں گے آپ، وہ فکس نہیں ہے، تو گویا کہ اس میں ڈاؤٹ ہے، شک والی چیز ہے یہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا کہا، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، کوئی بھی چیز جس میں شک آ جائے، جب تک اس کا شک ختم نہ ہو اس وقت تک اس کو چھوڑ دو، اس وقت تک اس کو چھوڑ دو، یعنی شک والی چیز کا استعمال درست نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور اہم ریزن یہ بتلایا گیا کہ اس کی تعیین میں ڈاؤٹ ہے کہ کیا یہ کرنسی ہے یا کوئی چیز ہے، دھات ہے، جس طرح سونا، چاندی یا پیپر کرنسی اگر کہیں گے، تو یہ کون سی چیز ہے، کس چیز میں اس کو شمار کیا جائے، کوئی چیز اس کی واضح نہیں ہے، یہ صرف ڈیجیٹل نمبرنگ ہے۔ اور اس کے بعد کہا گیا کہ اس پر سائبر حملے بھی ہو سکتے ہیں، وائرس بھی اسے متاثر کر سکتا ہے اور ٹیکنیکل پرابلمز بھی آ سکتے ہیں، تو جس کی وجہ سے یہ چیز اور اس کے اندر مزید پیچیدگیاں پیدا کرنے والی بن جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا استعمال جائز نہیں ہو سکتا ہے۔ اور بھی اس کے ریزن بتلائے گئے کہ کوئی بھی حکومت اس کی ذمہ دار نہیں ہے۔ اس کے اور بھی ریزن بتلائے گئے، ان میں سے ایک اور ریزن یہ بتلایا گیا کہ بٹ کوائن کی خواندگی وہ غیر حکومتی کمپنیاں غیر ذمہ دارانہ انداز سے کبھی بھی بند ہو سکتی ہے، مطلب یہ کمپنی نے اس کو لانچ کیا ہے، کبھی بھی وہ بند ہو جا سکتی ہے، فلاپ ہو جا سکتی ہے، وہ سارا پیسہ آپ کا انویسٹمنٹ ہونے کے بعد، پیسہ پورا آپ کا ہڑپنے کے بعد وہ کبھی بھی رفو چکر ہو سکتی ہے، تو اس طرح یہ نقصان ہی نقصان ہے۔ اور اسی طرح بعض نے کہا کہ اس میں منی لانڈرنگ جیسے غیر قانونی سرگرمیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ اور اسی طرح بعض نے کہا کہ یہ الیکٹرانک ویلٹس، یعنی یہ چیزیں کبھی بھی غرق ہو سکتی ہیں، مطلب اس کی چوری ہو سکتی ہے، اور یہ بے بھروسہ چیز ہے، اس میں مال کی حفاظت کی ضمانت نہیں ہے۔ اور یہ کہنے والے ڈاکٹر عبداللہ المطلق ہیں، اسی طرح شیخ سلیمان الرحیلی ہیں، شیخ صالح المنجد حفظہم اللہ، اور اسی طرح مصر کے مفتی اعظم ہیں، اور دارالافتاء جو فلسطین کی ہے وہاں، اور اسی طرح ترکی وہاں کی جو وزارت مذہبی امور ہے، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ ہم اس چیز کو جائز نہیں قرار دیتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ مصلحت، فوائد اور سہولیات پر نقصانات بہت زیادہ غالب ہیں، نقصان بہت زیادہ ہے۔ بعض لوگ کہیں گے کہ اس کا اتنا فائدہ ہے، اتنا فائدہ ہے، تو فائدہ کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ اور اکثر اہل علم کے موقف کے پیش نظر اس کی معاملہ داری ناجائز ہے، جس کی وجہ سے اس سے بچنا چاہیے۔ ہاں البتہ حدیث کی روشنی میں اگر کہا جائے تو جب اس کے اندر سے شکوک و شبہات اور ڈاؤٹس کلیئر ہو جائیں، اور یہ چیز کوئی ایک دھات کی شکل میں یا کوئی ایسی چیز جس پر قبضہ ہو سکے تب، اور اس کے اندر نقصانات کا احتمال نہ ہو، تب اس کے جواز کا فتویٰ مل سکتا ہے۔ لیکن جب تک یہ چیز واضح نہ ہو، اس کے ڈاؤٹس کلیئر نہ ہو، اور یہ اپنے قبضے میں پوری طرح نہ آ سکتی ہو،
تب تک اس کے استعمال کے بارے میں جیسے بعض علماء نے توقف اختیار کیا اور بعض نے صراحتاً کہہ دیا کہ یہ جائز نہیں ہے، تو ہم بھی یہی کہیں گے کہ جب اس کے اندر اتنے سارے احتمالات ہیں اور اتنے سارے اس کے نقصانات ہیں، تو بٹ کوائن اور کرپٹو کرنسی جس میں نقصانات زیادہ ہیں، فائدے بہت کم ہیں، اور اس لیے کہ یہ ایک ڈیجیٹل نمبرنگ اور پروگرامنگ ہے، قبضے میں آنے والی چیز نہیں ہے، تو جس کی وجہ سے اس کا استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے، اس کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں ہے، اور اس کے دھوکے میں آ کر بہت سے لوگ اپنا پیسہ لگا رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی بھی ان کا پیسہ ڈوب جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حلال کمانے، حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، حرام سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔